شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. میں آپ کو شاعری کا سلیقہ ہی نہیں کہ شعر جو صاحب وہ تو یوں ہے، آپ یوں پڑھیں، یہی تفسیروں میں آپ سنیں تو فرمایا کہ ہم نے ان کو شعر کی تعلیم نہیں دی، نہ ان کی شان کے نہیں، وہ تو نہیں ہے مگر ذکر اور قرآن مجید کیوں سارا کیوں دیا؟ تاکہ جو شخص زندہ ہے، یعنی جو شخص زندگی روحانی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو ڈرائیں، اور تاکہ کافروں پر بات مکمل ہو۔ آگے رب تعالیٰ نے پھر اپنی قدرت اور توحید کی دلیلیں شروع کر دی۔ کیا نہ دیکھا کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیا مما حملت ایدینا، یہ جمع کا لفظ آ گیا۔ پہلے آپ نے یداہ مقصود تان تسلیہ کا پڑھا ہے، اپنے مقام پر آئے گا بے ید الملک، سب تعبیریں صحیح ہیں جو رب کی شان کے لائے۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے، قدرت کے ہاتھوں سے ہم نے مویشی بنائے، وہ ان کے مالک ہیں، ہم نے ان کو تابع کیا۔ ان کو دیکھیے اونٹ کی کتنی قوت ہے، آدمی کی کیا قوت ہے۔ ایک قطار اونٹوں کی ہونا تو چھوٹا سا بچہ بھی کھینچ کر چلے گا۔ اونٹ تو اونٹ ہے، گھوڑا گھوڑا ہے، لنگڑی گدی کو نہیں کوئی قابو کر سکتا، سمجھ آئے؟ اس کی قوت اور اس کی قوت برابر تو نہیں ہے، ہم نے تابع کیا۔ ان سے سواری بھی ہے، کھاتے بھی ہیں، اور ان کے لیے نفع گزر چکے، ان کا چمڑا ہے، دودھ ہے، گھی ہے، یہ اور مشرب ان کی جمع، پینے کی جگہ ان کے پستانوں سے نکال کر کے دودھ پیتے۔ افلا یشکرون، کتنا بڑا ظلم ہے کہ پیدا کرتے رب اور دودھ 11ویں کا غیر اللہ کے نام پر۔ واتخذوا من دونہ آلہۃ، کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ تعالی کے نام کر دیں یاد نہیں، پر رب تو جانور تو رب نے پیدا کیے اور دودھ اوروں کے لیے۔ فرمایا من اللہ کے ولیلا بنا دیے تاکہ ان کی مدد کی جائے، وہ ان کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اس جملے کا مفہوم سمجھ۔ یہاں اس کی 3 تفسیریں آپ کو تفسیروں میں ملیں۔ ہاں، ایک دو باتیں میرے ساتھ، یہ ایک رکا پڑے مجھے معلوم نہیں کیا ہے۔ اگر کسی نے کوئی وفات پا گیا ہے تو اس کی مغفرت فرما دے، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے، مسئلہ پوچھتے تو مفتی صاحب سے، اور میرے ساتھ چھیڑخانی ہے تو میں قائل نہیں ہوں، سمجھ آئے؟ اس لیے کر کے کہ آپ کے سامنے ہے، کس وقت کے بیٹھے ہوئے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے رکا کچھ بھی نہیں، مجھے علم نہیں اس نے کیا لکھا۔ کوئی مر گیا تو اللہ بخشے، جنت الفردوس نصیب فرمائے، بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ کوئی مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں تو زندہ مفتی 2 کے نیچے زندہ مفتی بیٹھے، سمجھ آئی؟ اور اگر وہاں چھیڑخانی ہے تو اس کے لیے میں گزارش کر چکا ہوں، بات میں ایک ہی کیا کرتا ہوں، 2 نہیں کبھی۔ وہ اس وقت آپ مجھ سے بات کرتے کہ ہاں یہ رکے بھی ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس وقت تک ایک پارا بھی مشکل سے ہوا ہوتا، آگے کے پارے ہیں بھی مشکل الفاظ کے لحاظ سے، تو اس لیے اس بات کو محسوس ہے۔ دوسری بات، آج ہم کچھ لیٹ آئے ہیں، کل سے انشاءاللہ پورے 7:15 بجے، کوئی منٹ اوپر نیچے ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا، 7:15 بجے انشاءاللہ شروع، کیونکہ رات کو تراویح بھی پڑھتے ہیں، پھر اس سلسلے میں روزہ بھی ہوتا ہے، کچھ آرام ہو تو تبھی جا کر کے کچھ بات بنتی ہے، تو 7:15 بجے آپ حضرات کو حاضر ہونا چاہیے۔ اچھا، اب اس جملے کے 3 معنی ہیں، ان تفسیروں میں آپ کو ملے۔ ایک معنی تو وہ ہے جو آپ کو جلالین تک میں ملے، معنی یہ ہے وَهُمْ، اور وہ ان کے معبود، لہم
ان عابدین کے لیے جندن لشکر ہیں بیزامے ہیں، یعنی یہ اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ جیسے لشکر مدد کرتا ہے تو وہ معبودین ان عابدین کے لیے لشکر ہوں گے حاضر کیے ہوئے کہ موقع پر ان کی مدد کریں گے، بیزامے ہیں ان کے خیال میں مدد کریں گے۔ تو ہم کی ضمیر کدھر لوٹی اور لہم کی ضمیر عابدین کے لیے کہ وہ معبود ان عابدین کے لیے لشکر ہیں ان کے ذام سے کہ جب پکاریں گے تو آئے۔ دوسری تفسیر، ہم کی ضمیر راجے بسوئے عابدین، لہم کی ضمیر راجے بسوئے معبودین، اور یہ عابدین ان معبودوں کے لیے لشکر ہیں حاضر کیے جاتے ہیں، ان کے الہوں کی کوئی توہین کرے تو اکٹھے ہو کر کے پڑ جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے پہلے من فعل ھذا بآلہتنا، ہمارے الہوں سے یہ کس نے کیا ہے، پھر وہ تو مچایا یا نہیں؟ تو یہ عابدین اپنے معبودوں کے لیے لشکر بنتے ہیں، ان شروعات تک ہم پھر اپنے الہوں کی مدد کرتے ہیں۔ دو، تیسرا یہ کہ لام بے معنی علا کے، ہم ضمیر راجے بسوئے معبودی، اور وہ معبود علیہم ان کے خلاف لشکر ہوں گے حاضر کیے ہوئے۔ آپ نے 16ویں پارے میں پڑھا ہے یکونون علیہم ضدا، وہ ان کے معبود ان کے مخالف ہوں گے۔ کیا کہا میں نے؟ وہ فرماتے ہیں کہ ان کی زمین میں یہ راجی ہے معبودین کی جانب، لہم کی زمین میں یہ عابدین کی جانب راجی، اور معنی یہ ہے کہ وہ معبودین لہم ان عابدین یہ جن ایک لشکر مختصر حاضر کیے ہوئے بےزام میں، ان کے خیال میں، ان کا خیال ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے کریں گے۔ دوسرا تفصیل یہ ہے کہ ان کی زمین میں یہ راجی ہے عابدین کی جانب، اور لہم کی زمین میں یہ راجی ہے معبودین کی جانب، اور معنی یہ ہے کہ ہم یہ عابدین لہم ان معبودین کے لیے جن ایک لشکر ہے حاضر کیا ہوا، جیسے آپ پہلے کن شروع آ لیا تھا تم، ہاں ہم شروع آ لیا تھا تم، آگے سارے ٹوٹ کے۔ تیسری اس لیے یہ ہے کہ لام بمانے اعلیٰ اور ہم کی زمین کے بھی معبودین کی جانب راجی، معنی یہ ہے کہ وہ معبود علیہم علی العابدین ان کے خلاف لشکر ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ آگے یکونون علیہم ضدا، وہ ان کے مخالف ہوں گے گواہی دیں گے۔ پس نہ غم میں ڈالے تجھے ان کی بات، ہم جانتے ہیں جو مخفی رکھتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں۔ آگے ایک واقعہ، یہ تفسیروں میں آپ کو یہ بھی ملے گا، عاص بن وائل کا نام بھی، عاص بن وائل۔ آپ کو تفسیروں میں ابو جہل کا نام بھی ملے گا، آپ کو ابی بن خلف کا نام بھی ملے گا، اور بھی نام ملے گا، ناموں میں کوئی تعارض نہیں، سبھی ایک ہی تماش کے تھے۔ وہ ہوا یہ کہ آپ تشریف فرما تھے، مثلا عاص بن وائل میں کوئی پرانی قبر تھی، اس میں کسی کی کھوپڑی تھی، بوسیدہ ہڈی، وہ لی رومال میں لپیٹ کر کے لائے۔ آپ کی مجلس میں آپ کے صحابہ بھی تھے اور بھی لوگ کفار وغیرہ تھے، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذرا ہاتھ لگا، تو آپ نے ہڈی کو ہاتھ لگایا تو وہ تو بوسیدہ تھی اور ریزہ ریزہ ہو جاتی تھی۔ اس نے قہقہ لگایا، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے؟ تین جواب جہاں رب نے اس سوال کے دے، پہلے اس کو ملامت کیا، وغیرہ فرما ولم یر الانسان، حاسب نے وائل ہو، ابو جہل ہو، ابی ہو، کوئی بھی ہو، کیا نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو پیدا کیا نطفے سے؟
بس اچانک وہ جھگڑا کرتے کھلا بیان کرتے ہمارے لیے مثالیں خلقت اپنی بھول گیا. کہتے ہیں میں یحیی العظام وہی رمیم. تو جس رب نے نطفے سے پیدا کیا ہے وہ اس کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا. تو کہہ دے یحیی الذی انشأ من. جس نے پہلی دفعہ اس کو پیدا کیا ہے وہ وہی پیدا کرے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ پہلا جواب. دوسرا وہ ذات پیدا کرے گی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے سبز درخت سے آگ نکالی پس اچانک تم اس کو جلاتے ہو. یہاں آپ کو تفسیروں میں کہیں 2 نام ملیں گے کہیں 3 ملیں گے. ایک درخت کا نام تھا مرح، ایک کا نام تھا کلف، ایک کا نام تھا افار. مرح، کلف، افار، یہ درخت ہے. ان درختوں میں رب نے ایسی خاصیت رکھی کہ ان کی تازہ ٹہنیوں کو ٹہنی سے رگڑتے تو آگ کے شعلے نکلتے. یہ لوگ جب سفر پر جاتے تو آج کل تو آپ کے پاس ہے نا دیا سلائی ماچس ہے، وہ تازہ ٹہنیاں اپنے کپڑوں میں لپیٹ کر کے لے جاتے. جہاں آگ کی ضرورت ہوتی ٹہنی کو ٹہنی پر رگڑتے آگ نکلا. خدا کی قدرت وہی ٹہنیاں جب خشک ہو جاتی تو آگ نہ آتی. مرح، کلف، افار. تو فرمایا کہ وہ ذات زندہ کرے گی جس نے سبز درخت سے آگ نکالی. پیران تو میں نے تو تیسرا جواب کیا نہیں ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو قادر اس پر نہیں کہ ان جیسوں کو پیدا کرے. یہ تیسرا جواب بلا کیوں نہیں. وہ الخلاق، خلاق کثیر الخلق، ساری مخلوق اسی نے پیدا کی. العلیم ہے. یاد رکھو کوئی چیز مشکل نہیں. انما امر اذا اراد شیئا، اس کا معاملہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتے کہے گا کن فیکون. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم ہے ان جماعتوں کی جو صف باندھتی ہیں صف باندھنا، پس جھڑکتی ہے جھڑکنا، پس تلاوت کرتی ہے ذکر کا. بے شک الہ تمہارا البتہ ایک ہی ہے. وہ رب السماوات والارض ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور مشرقوں کا رب ہے. بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت کے ساتھ اور حفاظت کے لیے ہر شیطان مارے دن سرکش سے. نہیں سنتے وہ الی الملأ الاعلی، بالائی جماعت کی طرف، نہیں کام دھرتے وہ بالائی جماعت کی طرف. اور یقذفون مارے جاتے ہیں من کل جانب ہر طرف سے، دحوراً بھگانے کے لیے. اور ان کے لیے عذاب ہے واصب دائمی. مگر وہ جس نے اچک لیا الخطفہ اچک لینا، بس اس کے پیچھے پڑتا ہے ستارہ ثاقب چمکیلا. پس تو ان سے سوال کر کیا وہ زیادہ سخت ہیں خلقت میں یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی؟ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا گارے سے لازم جو چمٹنے والا تھا. بلکہ تو تعجب کرتا ہے اور وہ مسخرہ کرتے ہیں. اور جس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، اور جس وقت دیکھتے ہیں نشانی تو مسخرہ کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا. کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے یا ہمارے آبا جو پہلے تھے؟ تو کہہ دے ہاں. اور تم ذلیل بھی ہوگے داخل ہو. بس پختہ بات ہے وہ جھڑک ہوگی ایک ہی، بس اچانک وہ دیکھ رہی ہوں گی اور کہیں گے ہائے افسوس ہم پر.
یہ ہے بدلے کا دن، یہ ہے فیصلے کا دن ہو جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ربط پہلی سورت کے آخر میں توحید کا ذکر تھا، سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، کہ ہر چیز کا اختیار اللہ تعالی ہی کو، اور اس میں بھی توحید ہی ہے، انا الہکم لواحد رب السماوات والارض، نام اس کا ہے صافات۔ پہلی آیت کریمہ میں صافات کے لفظ موجود ہے۔ صافات یہ صفت ہے جماعت کی، وہ جماعتیں جو صف باندھتی ہے۔ اب وہ جماعتیں کون سی ہیں؟ تو تفسیر کبیر، روح المعانی، قرطبی، بیضاوی، مواہب الرحمن، روح البیان وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے مرادیں فرشتے جو اللہ تعالی کے پاس صف باندھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربہم، تو فرشتے جیسے صف باندھتے ہیں تو ہم ایسی صف نہیں باندھتے، تو فرشتوں کی صفیں مراد ہیں۔ دوسری تفسیر، اس سے نمازیوں کی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کی صفیں مراد ہیں۔ تیسری، اس سے مجاہدین کی صفیں مراد ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے صفن، صف باندھ کر کے، کانہم بنیان مرصوص، جیسے کہ آہنی دیوار ہوتی ہے۔ چوتھی تفسیر، مبلغین کی جماعتیں ہیں علماء کی، جو اپنے دشمنوں کے مقابلے میں، باطل فرقوں کے مقابلے میں صفیں باندھ کر کے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو ان جماعتوں کی قسم جو صف باندھتی ہیں، صف باندھنا، بس جھڑکتی ہے جھڑکنا۔ فرشتے مراد ہوں تو وہ یزد صحابہ بادلوں کو جھڑکتے ہیں، ہانکتے ہیں۔ نمازی مراد ہوں تو نفس امارہ کو، شیطان کو، غلط دوستوں کو بھگاتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے تم ہمیں مت رو۔ مجاہدین مراد ہیں تو ظاہر بات ہے کہ کافروں کو جھڑکتے ہیں۔ مبلغین واعظین مراد ہیں تو اس میں بھی گناہگاروں کو، نافرمانوں کو رب کی نافرمانی سے جھڑکتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، پس تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ فرشتے ہیں تو وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ نمازی ہیں تو وہ بھی اللہ اکبر سے لے کر آخر تک اللہ کا ذکر ہی کرتے ہیں۔ اور یہ مسئلہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فقہا کا اختلاف ہے، لیکن محقق قول، مفتیٰ بھی قول، ہدایہ، شامی، در مختار، عالمگیری وغیرہ وغیرہ کتابوں میں یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور کانوں سے بہرا نہ ہو تو نماز تب درست ہوگی کہ اپنے کان سنیں۔ اگر اپنے کان نہیں سنتے تو مفتیٰ قول کے مطابق نماز نہیں ہو۔ اختلاف ہے فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالی کا، لیکن قول صحیح مفتیٰ اصح یہی ہے کہ اپنے کان سنیں
اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک اگر نہیں سنتے تو مختار اور محقق قول کی بنا پر نماز نہیں ہوگی۔ ہدایات، شامی، عالمگیری وغیرہ وغیرہ کتابوں میں اس کی تصریح موجود ہے۔ تو نمازی مراد ہیں تو وہ تلاوت ذکر کرتے ہیں۔ اسی طرح واعظین مجاہدین ہیں تو وہ بھی اللہ کا، آپ پہلے پڑھ چکے وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا کہ جہاد کے موقع پر اللہ کا کثرت سے ذکر کریں اور نعرہ تکبیر تو بلندی کرتے ہیں۔ واعظین اور مبلغین مراد ہوں تو ظاہر بات ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے۔ یہ تمام جماعتیں یہ ہیں ان کی قسم، اور قسم عربی کے قاعدے کے مطابق تاکید کے لیے آتی ہے، کیونکہ شہادت نہ ہو پہلے تو مدعی پر ہے گواہ نہ ہو سکے تو پھر مدعا علیہ سے قسم دی جاتی ہے۔ تو گویا قسم کو تاکید جملہ کے لیے لایا جاتا ہے۔ یہ تمام جماعتیں بزبان قال اور بزبان حال یہ کہتی ہیں انا الہکم لواحد، الہ صرف ہے، فرشتے ہوں، نمازی ہوں، مجاہدین ہوں، واعظین ہوں، سبھی جواب قسم یہ انا الہکم لواحد۔ وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق۔ یہی بات کو سمجھ لینا، قرآن کریم میں 3 تعبیریں ہیں، رب المشرق والمغرب مفرد کے ساتھ۔ سورہ رحمان میں آئے گا رب المشرقین والمغرب تثنیہ کے ساتھ، اور یہاں ہے مشارق جمع کے صیغے کے ساتھ۔ تو امام راضی رحم اللہ تعالی، آلوسی رحم اللہ تعالی وغیرہ بزرگ فرماتے ہیں تینوں تعبیریں صحیح ہیں۔ جہاں مفرد لفظ ہے مشرق اور مغرب، اس سے مراد ہے سمت مشرق، جہت مشرق۔ اور جہاں تثنیہ کا لفظ ہے تو مشرق الصیف اور مشرق الشتاء۔ یہ دیکھیے اب سردی کے زمانے میں سورج وہاں اس کونے سے نکلتا ہے، گرمی کا زمانہ آتا ہے تو اس کونے پر چلا جاتا ہے۔ تو جہاں تثنیہ ہے وہاں سے مشرق الصیف اور مشرق الشتاء، اسی طرح اس کے مقابلے میں مغرب الصیف اور مغرب الشتاء۔ اور جہاں جمع کا لفظ آتا ہے تو اس سے مراد ہے ہر دن کا مشرق۔ ہم چونکہ دور ہیں، سورج ہم سے دور ہے، روزانہ سورج کے طلوع کی جگہ الگ الگ ہوتی ہے، درمیان میں بڑا فاصلہ ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ تو روزانہ کا جو سورج طلوع کرتا ہے ہر دن کے لحاظ سے مشرق مشرق مشرق، وہ مشارق جمع کا صیغہ ہوگا۔ بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے وحفظا۔ بیضاوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حفظا مفعول مطلق ہے، وحفظناھا حفظا۔ اور بھی مفسرین نے لکھا حفاظت ہم نے ہر شیطان سے مارے جو سرکش۔ لا یسمعون، یستمعون تھا، تا کو سین کیا، سین کو سین میں ادغام کیا، وہ نہیں سنتے ملائے اعلیٰ، اس کان نہیں رکھتے، استماع کے معنی گوشت داشتن، اسی لیے اس کا صلہ الایا، وہ نہیں کان رکھتے ملائے اعلیٰ کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ وہاں کان تو رکھتے ہیں لیکن سن کچھ نہیں سکتے۔ ہاں اگر کوئی سنتا ہے تو آگے اللہ سے استثناء بھی آ رہی۔ وَيُقْذَفُونَ مارے جاتے ہر طرف سے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ فرشتے آپس میں کلام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ وہ فرشتے ایک دوسرے کو حکم القاء کرتے ہیں، یہ چور جن جو ہیں یہ وہاں سنتے ہیں۔ ظہوراً یہ مفعول لہو ہے،
یقذفون لاجل الدخور، ان کو مارا جاتا ہے بھگانے کی خاطر، اور ان کے لیے عذاب ہوتا ہے دائمی۔ لیکن وہ بھی شیطان ہیں، بعض تو آتے نہیں، وہ کوئی جھلستا ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، کوئی بچ جاتا ہے، مہم اپنی نہیں چھوڑتے۔ جیسے کو پیما پارٹیاں ہوتی ہیں پہاڑوں پر چڑھنے والی، جانتے بھی ہیں کہ وہاں مر جائیں گے، اور پہلے جو گئے مرے، لیکن تازہ دم ہو کر کے پھر دوسرے پہنچ جائیں۔ ہاں الا من خطف، وہ نہیں سن سکتے مگر وہ جس نے اچک لیا اچک لینا۔ فرشتے نے ایک دوسرے سے گفتگو کی، وہ اس کی بات کو ادھورا سا سن لیا، وہ کاہن کے کان میں ڈال دیا، 100 جھوٹ ساتھ ملاتا ہے، بس اس کے پیچھے پڑتا ہے ستارہ چمکی۔ تو ان سے پوچھ آل مکہ اور آل عرب سے، کیا یہ زیادہ سخت ہے خلقت میں یا وہ مخلوق جس کو ہم نے پیدا کیا؟ یہاں عقلاء کی غیر ذوی عقلاء پر تغلیب ہے، تغلیب۔ اب من میں گویا کہ فرشتے بھی داخل ہیں، حوریں بھی داخل ہیں، جنات بھی داخل ہیں، ان میں آسمان بھی داخل ہیں، زمینیں بھی داخل ہیں، پہاڑ بھی داخل ہیں۔ تو من یہاں ذوی العقول کے لیے آتا ہے، تو اس میں چونکہ فرشتے، حوریں، جنات وغیرہ بھی شامل ہیں، تو ذوی العقول کو گویا غیر ذوی العقول پر تغلیب کی۔ کیا یہ سخت ہے پیدائش کے لحاظ سے یا وہ مخلوق جو ہم نے پیدا کی؟ بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ایسے گارے اور کیچڑ سے لازم، جو گویا کہ ہاتھوں کے ساتھ چمٹنے والا، جہاں لگاؤ وہاں چمٹنے والا۔ بل اضراب ہے، بلکہ تو تعجب کرتا ہے، تو تعجب کرتا ہے ان کے انکار سے، اور وہ مسخرہ کرتے ہیں تیرے اس تعجب پر، یا تو جو کہتا ہے قیامت اس پر، یا توحید کا سبق پیش کرتے ہیں تجھ پر، تو یہ مسخرہ کرتے ہیں۔ اور جس وقت ان کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے تو نصیحت نہیں حاصل کرتے، جب کوئی آیت دیکھتے تو مسخرہ کرتے ہیں۔ آیت سے حصی بھی مراد لی گئی ہے اور معنوی بھی۔ حصی آیت سے مراد ہے معجزہ، وہ آگے آپ پڑھیں گے سورۃ القمر میں انشاءاللہ، کہ جب شق قمر کا معجزہ دیکھا تو کہنے لگے سحر مستمر، یہ تو جادو ہے تکڑا۔ اور معنوی آیت سے قرآن کریم کی آیتیں مراد ہیں، جو آیت اترتی ہے مسخرہ کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہے یہ مگر سحر مبین، کھلا جادو۔ اگر معجزہ مراد ہو تو اس کو بھی جادو، سحر مستمر کے لفظ موجود ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہو تو چونکہ اثر تو کرتی ہے، اثر کی وجہ سے کہتے تھے کہ یہ جادو۔ پھر عجیب بات ہے، کہتے تھے کہ کیا جس وقت ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے یا ہمارے آبا جو پہلے ہو چکے؟ تو کہہ دے ہاں، نہ صرف یہ کہ کھڑے کیے جاؤ گے، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، تم ذلیل بھی ہو، کیونکہ تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا سارا کچھ۔ تو مرضی کے خلاف بات ہو تو انسان ذلیل تو ہوتا ہی ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ جَنَّةٌ، یہ ہیا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ تو اس میں صاحب کشاف محلی وغیرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ضمیر مبہم ہے، اور زجرۃ واحدۃ یہ اس کی تفسیر ہے، جیسے ربہ رجلا، تو ضمیر مبہم کا مرجع بائیں طرف ہوتا ہے جو آگے آتا ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے نہ، بیضاوی روح المعانی وغیرہ میں ہے کہ یا کی ضمیر راجی ہے۔ ابھی آپ نے اوپر پڑھا لمبعوثون، تو اس مبعوثون میں جو باستن، الباسو بھی مصدر ہے، الباساتو، تو یہ ہیا کی ضمیر راجے بسوئے الباساتو، لمبعوثون میں جو ہے یہ اٹھنا اٹھانا، اے زجرۃ واحدہ، ایک ہی ڈانٹ ہوگی، ایک ہی زجر ہوگی، بس اچانک وہ کھڑے دیکھ رہے ہو اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو بدلے کا دن آ گیا، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم دکھلاتے تھے۔ احشر الذین، جمع کرو ان لوگوں کو جو ظالم ہیں اور ان کے جوڑوں کو اور ان کو جن کی عبادت کرتے تھے اللہ کے بنے، پس چلا ان کو صراط جحیم کی طرف،
اور ان کو کھڑا کرو، بے شک وہ سوال کیے جائیں گے۔ تمہیں کیا ہو چکا ہے؟ تم مدد نہیں کرتے ایک دوسرے کی، بلکہ وہ اس دن مستسلمون مطیع اور فرمان بردار ہوں گے اور متوجہ ہوں گے، بعض پر سوال کر رہے ہوں گے، کہیں گے بے شک تھے تم آتے ہمارے پاس قوت کے ساتھ، کہیں گے بلکہ نہ تھے تم خود مومن، اور نہیں تھا ہمارے لیے تمہارے اوپر کوئی سلطان جبر اور زور، بلکہ تم قوم تھی تعظیم سرکش۔ پس لازم ہے ہم پر بات ہمارے رب کی، بے شک ہم البتہ چکھنے والے، پس ہم نے تمہیں بہکایا، بے شک تھے ہم غاوین گمراہ، پس بے شک وہ اس دن عذاب میں شریک ہوں گے۔ انا کذالک، بے شک ہم اسی طرح نفعل بالمجرمین، کریں گے مجرموں سے۔ بے شک تھے وہ جس وقت ان سے کہا جاتا لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تکبر کرتے تھے اور کہتے ہیں کیا بے شک ہم البتہ چھوڑنے والے اپنے الہوں کو شاعر کے لیے جو مجنون ہے، بلکہ لایا وہ حق اور اس نے تصدیق کی پیغمبروں کی۔ بے شک تم البتہ چکھنے والے ہو عذاب علیم، اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر اس چیز کا جو تم کرتے رہے، ہاں مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہیں وہ لوگ ہیں، ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، فواکہ پھل ہوں گے، وہم مکرمون، اور ان کی عزت کی جائے گی، باغات میں ہوں گے جو خوشی کے ہیں، اعلیٰ سرر، کرسیوں پر، متقابلین، آمنے سامنے، یطاف علیہم، پھیرے جائیں گے ان پر بکاسن، پیالے، من معین، خالص شراب کے، سفید ہوگی رنگت، لذت ہوگی پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول، نہ اس میں ہوگا درد سر، اور نہ وہ ان سے بدحواس کیے جائیں گے، اور ان کے پاس قاصرات و طرف، نیچی نگاہ والی ہوں گی، عین، موٹی موٹی آنکھوں والی، گویا کہ وہ انڈے ہوں گے مکنون، پردے میں چھپائے ہوں گے۔ پس متوجہ ہوں گے بعض ان کے بعض پر، سوال کر رہے ہوں گے، کہے گئے کہنے والا ان میں سے، بے شک میں جو ہوں، کان علی قرین، تھا میرا ایک ساتھی، کہا کرتا تھا کیا بے شک تو مصدقین، تصدیق کرنے والوں میں سے، اس بات کی کہ کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، کیا بے شک ہم لمدینون، البتہ بدلہ دیے جائیں گے۔ کہے گا وہ کیا تم مطلع جھانک کر کے دیکھتے ہو؟ پس جھانک کر کے دیکھیں گے، پر ہو پس دیکھیں گے اس کو فی سوال جہیم، جہنم کے درمیان میں۔ یہ کہے گا تاللہ، خدا کی قسم، ان کے دیتا، بے شک شان یہ ہے کہ قریب تھا کہ تو لتردین، البتہ مجھے بھی ہلاک کر دیتا، اور اگر نہ ہوتی نعمت میرے رب کی، فضل میرے رب کا، البتہ ہوتا میں محضرین، حاضر کیے ہوئے میں سے۔ کیا پس ہم نہیں مرنے والے مگر وہ موت جو پہلی تھی، اور ہم نہیں سزا دیے جائیں گے؟ بے شک یہ البتہ فوز العظیم، کامیابی ہے بڑی، لمثل ھذا، اس کے لیے فلیعمل العاملون، بس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے۔ کیا یہ چیز بہتر ہے نزلا ازروے مہمانی کے، یا زقوم کا درخت، بے شک ہم نے بنایا اس کو آزمائش ظالموں کے لیے، بے شک وہ ایک درخت ہے، نکلتا ہے جہنم کے اصل درمیان سے، اس کے شگوفے گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں، پس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہوں گے اس سے، پس پر کرنے والے ہوں گے اس سے پیٹوں کو، پھر بے شک البتہ ان کے لیے اس پر لشوبن، البتہ ملاوٹ ہوگی، من حمیم، گرم پانی کی، پھر بے شک البتہ ان کا لوٹنا لإلی الجحیم، البتہ دوزخی کی جہنم، شعلہ زن آگ کی طرف۔ بے شک انہوں نے پایا اپنے آبا کو گمراہ، پس وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے چلے گئے، اور البتہ تحقیق سے گمراہ ہوئے تم سے پہلے اکثر پہلو لوگوں، ان سے پہلے گمراہ ہوئے اکثر الاولین، اور البتہ تحقیق سے ہم نے بھیجے ان میں منذرین، ڈرانے والے، پس دیکھ کیسا تھا انجام ان کا جو ڈرائے گئے تھے، ہاں مگر اللہ کے بندے جو مخلص ہیں۔
ربط واضح ہے کہ اوپر سے قیامت کا ذکر چلا رہا ہے، آگے بھی قیامت ہی کا ذکر ہے۔ رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے احشروا ایھا الملائکہ، اے فرشتوں جمع کرو تم ان کو جنہوں نے ظلم کیا، اور ان کے ازواج کو۔ ازواج سے کیا مراد ہے؟ یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ مثلا ہندو کو ہندو کے ساتھ، سکھ کو سکھ کے ساتھ، یہودی کو یہودی کے ساتھ، نصرانی کو نصرانی کے ساتھ۔ اور یہ تفصیل بھی آپ کو ملے گی کہ خاوند ہے بیوی ہے، بیوی کو خاوند کے ساتھ، خاوند کو بیوی کے ساتھ، جو کافر مشرک ہیں ان کو جمع کرو، ان کو بھی اور ان کے معبودوں کو، وما کانوا یعبدون، اللہ کے ورے جن کی عبادت کرتے تھے ان کو بھی۔ پھر ان سب کو فادوم الی صراط الجحیم، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوا، لیکن اس میں استثناء بھی ہے ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک، ان کی بات نہیں ہو رہی کہ تم کو ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت ہوتی تھی، عزیر علیہ السلام کی ہوتی تھی، تو وہ بھی نہ، وہ خود قرآن کی نص سے ثابت ہے کما مر رہا۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے واقفوہم، واو عطف کا ہے، ان کو ذرا ٹھہراؤ، ان سے سوال ہوگا، سوال ان الفاظ سے ہوگا ما لکم لا تناصرون، تتناصرون تھا، باب تفاعل کا ایک ہفتہ اڑ جاتی ہے، ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ دنیا میں تو ایک دوسرے کی مدد کے لیے آستینیں چڑھا کر آتے تھے، بلکہ وہ اس دن مستسلم کا معنی منقاد و مطیع، منقاد و مطیع، منقاد ہوں گے، مطیع ہوں گے، فرما بردار، کوئی سرکشی نہیں کر سکتا، اور متوجہ ہوں گے ان کے بعد، یعنی جو ماتحت تھے وہ بڑوں پر متوجہ ہوں اور سوال کریں گے، کیا کہیں گے؟ یہ انکم تاتوننا عن الیمین، انکم کنتم تاتوننا، بے شک تم تھے آتے ہمارے پاس یمین سے۔ یمین کے یہاں دو معنی مشہور ہیں اور تقریباً تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گی۔ ایک یمین کے معنی ہے قوت کے، کہ تم دنیا میں ہمارے پاس آتے تھے، قوت کا اظہار کرتے کہ ہماری پارٹی، ہماری جماعت قوی ہے، تو دنیا میں تو قوت کا اظہار کرتے تھے، اب بھی کچھ کرو نا۔ دوسرا یمین کے معنی قسم کے، کہ تم دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے کہ خدا کی قسم ہماری پارٹی سچی ہے، ہم سچی، تو ہم نے تمہاری باتوں کو مانا ہے، کچھ تو کرو۔ وہ لیڈر کہیں گے بل لم تکونوا مومنین، ہم سے کچھ مت کہو اور تم خود مومن نہ، اور ہمارا تمہارے اوپر کوئی سلطان، تسلط، جبر، زور تو نہ تھا، بل کنتم قوما طاغین، تم خود سرکش تھے، آج ہم پر آروپ رکھتے، بس ہم پر رب کا فیصلہ لازم ہو چکا ہے۔ انا لذائقون، ذائقون کا مفعول محذوف ہے، وہ ہے العذاب، ہم عذاب کو چکھنے والے ہیں۔ قرینہ کیا ہے؟ وہ قرینہ یہ ہے کہ ابھی آ رہا ہے یہ لفظ انکم لذائق العذاب العلیم، واضح ذائقہ کا مفعول، جو اس میں فاعل جس وقت وہ مضاف ہو تو مفعول اس کا مجرور ہوتا ہے۔ اچھا، تو تم چکھنے والے ہو عذاب۔ فرمایا بے شک فاغویناکم، ہم نے تمہیں بہکایا اس لیے کہ ہم خود غاوی تھے، پر بے شک وہ اس دن عذاب میں مشترک ہوں گے، یعنی عابدین بھی معبود۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، ایسے ہی ہم مجرموں سے کرتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ وہ ان سے جب کہا جاتا تھا لا الہ الا اللہ، یستکبرون، تکبر کرتے، آج ہی پڑھیں گے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، مشرک کو
سب سے زیادہ کڑوی چیز خدا کی توحید، تو بدعت تھے اور کہتے تھے آئینہ لتارک آلیاتنا، کیا ہم اپنے الہوں کو چھوڑ دیں شاعر مجنون کے لیے؟ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اشوارا یتبعهم الغاو، نہ شاعر ہیں، نہ ہم نے علمنا شعرا شعر سکھلایا، اور نہ مجنون ہے۔ خود تم کرو ما بصاحبکم من جنہ، سب کی ترجیح بل حرف اضراب، نہ شاعر نہ مجنون، بلکہ حق لایا اور اس نے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ بے شک تم عذاب علیم چکھنے والے ہو، اور نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اس چیز کا جو تم کرتے۔ الا عباد اللہ، یہ استثناء ہے ذائق العذاب العلیم، بے شک تم عذاب علیم چکھنے والے ہو۔ ہاں اللہ کے مخلص بندے جو ہیں وہ عذاب سے محفوظ، وہ لوگ ان کے لیے رزق ہوگا معلوم، فوا کے پھل ہوں گے اور ان کی عزت کی جائے گی، خوشی کے باغات میں ہوں گے، نعمتی ہوگی، راحتی ہوگی، سر اور شریر کی جمع کرسیوں پر ہوں گے، آمنے سامنے، آگے پیچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ آگے پیچھے بیٹھنے میں جگہ کی قلت ہوتی ہے، جنت بڑی وسیع جگہ، پھیرے جائیں گے ان پر بکاسن پیالے، معین کے معنی نتری شراب، نتری خالص شراب، اور وہ شراب ہوگی بیضاء، وہ سفید رنگ کی ہو، لذت ہوگی پینے والوں کی۔ اب دنیا کی شراب ہم نے ایک دفعہ دیکھی تھی، ہم جا رہے تھے ڈھاکہ، اور بھی اکابر تھے، مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی مرحوم تھے، مولانا مفتی محمود صاحب مرحوم تھے، مولانا عبدالحکیم صاحب مرحوم تھے، اور بھی مولانا عبدالحق صاحب مرحوم تھے۔ اچھا، تو مولانا عبدالحکیم صاحب کیونکہ مجھ سے چھوٹے تھے، بے تکلفی ہوتی تھی، احترام بھی بڑا کرتے تھے، تو وہاں ہوائی جہاز میں ایک شیشے کا گلاس تھا، اور اس میں جیسے یہ قہوہ سا ہوتا ہے نا، قہوے کی رنگ کی ایک چیز لے کر کے وہ ملازم آگے جا رہا تھا، تو مولانا عبدالحکیم مرحوم اس کے گلے پڑ گئے، تو بے ایمان یہاں فضا میں بھی تو نہیں مڑتا۔ میں نے کہا مولانا آپ ایسے کیوں لیتے؟ کہنے لگا حضرت کی شراب لے گا، تو وہ ہم نے وہ اس میں دیکھی تھی، جیسے قہوے کی شکل ہوتی ہے نا، ایسی اس کی رنگت معلوم، اور کبھی خدا نے دکھائی نہیں۔ تو مولانا عبدالحکیم مرحوم نے وہ اسے الجھنا شروع کر دیا، تو میں نے کہا مولانا یہاں تو نہیں حضرت آپ خاموش رہے، یہ بے ایمان یہاں زمین پر بھی پیتے، یہ فضا میں بھی خلا تو نہیں۔ تو اس سلسلے میں وہ جو جنت کی شراب ہوگی بیضاء ہوگی، سمجھ آئے، لذت ہوگی پینے والی۔ لا فیہا غول، غول کے دو معنی کرتے ہیں، الصدا درد سر، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کتاب و تفسیر میں کرتے ہیں وجع البطن، پیٹ کا درد۔ یہ تو شرابی جانتے ہیں کہ اس سلسلے میں شراب پینے سے کوئی درد سر ہوتا ہوگا یا پیٹ میں کچھ مروڑ اٹھتا ہوگا، تو غول کے معنی درد سر بھی ہے، وجع البطن بھی ہے، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ وہ اس شراب کی وجہ سے يُنزَفُونَ بدحواس کیے جائیں گے۔ یہ تو ہم نے کثرت سے تواتر سے سنا ہے کہ شراب پینے والے کہ غلغپارا کرتے ہیں، حواس نہیں ہوتی، زمین آسمان کو نہیں پہچانتے، اور اس سلسلے میں بدحواسیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو اس شراب کی خصوصیت یہ ہوگی کہ بدحواس بھی نہیں ہوں گے، نہ درد سر نہ، اور ان کے پاس ہوں گی قاصرات و طرفے، نیچی نگاہ والی، ہین ہے ناؤ، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ نیچی نگاہ کا کیا معنی؟ یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ان میں شرم ہوگی، حیا ہوگی، کبیر، روح المانی، بیضاوی وغیرہ۔ بخاری کتاب و تفسیر وغیرہ میں یہ بھی ہے قاصرات و طرف اعلی ازواجہن،
ان کی نگاہیں اپنے خامدوں پر ہی بند ہوں گی، ادھر ادھر نہیں دیکھیں گی۔ جیسے دنیا میں بعض عورتیں شاملات قسم کی ہوتی ہیں نا، شاملات، ہاں وہ شاملات نہیں ہوں گی، ان کی نگاہیں صرف خامدوں پر ٹکی، ایسے گویا کہ وہ انڈے ہوں گے مکنون۔ یہاں بعض نے نعام کا لفظ شتر مرغ کا لفظ نکالا، جلالین تک میں آپ کو ملے گا۔ کہتے شتر مرغ کا انڈا جو ہے وہ صفائی میں زیادہ ہوتا ہے، تو وہ صرف مثال کے طور پر ہے، انڈا صاف ہوتا ہے، پردہ اوپر ڈالا ہو تو اس پر گرد نہیں پڑتا، غبار نہیں پڑتا، تو جیسے انڈے کی رنگت صاف ہوتی ہے اس صفائی رنگت میں ان کو تشبیہ۔ یہاں مودودی صاحب نے ایک عجیب بات کہی تفہیم القرآن میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حوریں ہیں یہ کافروں کی لڑکیاں ہیں جو سن رشد کو نہیں پہنچی، یعنی بالغ تو نہیں ہوئی، قریب البلوغ تھی۔ یہ کافروں کی لڑکیاں جو سن رشد کو نہیں پہنچی وہ حوریں۔ اس زمانے میں علماء نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا الطیف مولانا مودودی صاحب ان کے حوالے سے کہ میرے پاس کوئی وقت نہیں، وہ میرے پاس قطر نہیں بھی پڑا ہو۔ خیر، تو اس سلسلے میں علماء نے رابطہ قائم کیا، علماء نے رابطہ قائم کیا کہ آپ کہتے کہ حوریں کافروں کی لڑکیاں ہوں گی، حالانکہ سلف صالحین تو کہتے ہیں کہ وہ حوریں وہی کی مخلوق ہوگی۔ تو ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا ایشیا، اس میں مودودی صاحب نے یہ کہا کہ سلف کا بھی ایک قیاس ہے، میرا بھی ایک قیاس ہے، سلف کا بھی ایک قیاس ہے، میرا بھی ایک قیاس ہے۔ ایک چھوٹا سا رسالہ میں نے لکھا تھا مودودی صاحب کے چند غلط فتوے، تباہ شدہ ہے کہیں مل جائے تو۔ لوگ مجھ سے پوچھتے جی کتابیں آپ کی نہیں ملتی، وہ کتابوں کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ تو ادارے والے جانے کہ ان کے پاس کتنی ہے، کون سی ہے کون سی نہیں ہے۔ اچھا، کچھ کتابوں میں مجھے کچھ دے دیتے ہیں کبھی، باقی اکثر کتابیں میری وقف میں، میں خود بھی پیسے دے کر کے لیتا ہوں، جب اپنے دوستوں کو کوئی دینی ہو تو پیسے دے کر، مجھے ذرا سستی دے دیتے ہیں، بس اتنے فرق ہے۔ تو وہ اس سلسلے میں وہ مودودی صاحب کے غلط فتوے ہیں، تباہ شدہ ہے کہیں مل جائے، اس کا فوٹو لے لیں، چھوٹا سا حصہ۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے جی، پہلے تو یہ بات ہے کہ سارے سلف کے مقابلے میں ایک آدمی سینہ تان کر کے کھڑا ہو، یہ کس دلیل سے کہ سلف کا بھی ایک قیاس ہے اور ہمارا بھی ایک قیاس ہے۔ ایشیا میں یہ لکھا، ہم نے کہا دیکھیے آپ کا یہ کہنا غلط ہے، حدیثیں مرفوع موجود ہیں، ہم نے حوالے دیے، مسند احمد ہے، مجموع الزوائد ہے، الترغیب و ترغیب ہے، موارد الزمان ہے، عمل الجوام والرائم للسنی، ان میں متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایتیں ہیں۔ کسی میں آتے ہیں کہ خلقت الحور من زعفران، کہ حوریں زعفران سے پیدا ہوئی، کسی میں من کافور، کسی میں من مسکن، کسی میں من عنبر، وہ تو خاکی مخلوق ہی نہیں اور حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کہاں لے جاؤ؟ صرف اپنی بات پر نہیں چلتے، ان کے پیش نظر حدیثیں ہیں۔ پورے دنیا میں مخلوق تو ہے نہیں، دنیا میں کون سی عورت زعفران سے پیدا ہوئی، کستوری سے پیدا ہوئی، کافور سے پیدا ہوئی، یہ تو سب خاکی ہیں، اور حدیثیں موجود ہے کہ وہ حورے زعفران، مصر، کافور وغیرہ کی مخلوق ہے۔ خیر، فرمایا قال قائل منهم، ان میں سے کہے گا کہنے والا کہ میرا ایک ساتھی تھا، وہ یہ کہا کرتا تھا، مشرک تھا، مجھے کہتا تھا اے موحد، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے اس بات کی کہ جب ہم مر جائیں گے، ہم مٹی ہوں گے، ہڈیاں ہوں گے،
کیا اس بات کو مانتا ہے؟ انا لمدینون، دانا کے معنی جزا، بدلہ، مدینون کا معنی مجزیون، ہم بدلہ دیے جائیں گے، تو اس کو مانتا ہے؟ یہ مومن ساتھی کہے گا اپنے جنتی ساتھیوں سے، حالم تم مطلعون، کیا تم جھانک کر کے دیکھنا چاہتے ہو میرے ساتھی کو جو دنیا میں کافر تھا، مشرک تھا اور مجھے یوں کہتا تھا؟ فطلعات، بس وہ جھانک کر کے دیکھے گا جہنم کے درمیان میں ہوگا، جنت بالائی مقام پر ہے، جہنم پس مقام، وہ دیکھے گا۔ یہ موحد اس کو کہے گا تاللہ، خدا کی قسم، ان، بعضے کہتے انا ہو ضمیر شان کی، بعضے کہتے انا کا، دونوں تفسیریں آپ کو ملے گی۔ بے شک شان یہ ہے، قریب تھا کہ تو مجھے لتردین ہلاک کر دیتا، اردا یردی اردا باب فات، اگر میں تیری بات مان لیتا تو جیسے تو دوزخ میں پڑا میں بھی اسی طرح ہلاک ہوتا، اور اگر میرے رب کی نعمت نہ ہوتی تو میں بھی من المحضرین، جہنم میں حاضر کیے ہوں میں ہوتا، جیسے تو جہنم میں مجھے بھی وہاں حاضر ہوتا۔ افہمانا، یہ آگے استفہام جو ہے اس کو کہتے ہیں استفہام و تلذذ، تلذذ کا استفہام۔ یہ واحد کہے گا افما نحن بمیتین، کیا پس ہم اب نہیں مریں گے؟ الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت جو پہلے مر چکے، اور ہم نہیں سزا دیے جائیں گے؟ یعنی یہ واحد کہے گا جنت میں، استفہام تلذذ کا ہے، کیا اب ہم نہیں مریں گے؟ افما نحن بمیتین، اب جنت میں ہم نہیں مریں گے مگر وہی موت جو پہلے مر چکے، اور ہمیں سزا نہیں دی جائے گی؟ استفہام تلذذ۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، یہی کامیابی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھوٹیں اور جنت میں داخل۔ لمثل ھذا، یہ صفت ھذا، اسی صفت، اسی خوبی کے لیے کہ اس کو حاصل ہوئی، اسی نعمت کے لیے جس کا ذکر ہوا، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والے عمل کریں۔ فرمائیے تو جنتیوں کا ذکر ہوا، اب تم بتاؤ ذالک کا خیر، یہ جو ذکر ہوا کہ حوریں ہوں گی، وہاں شراب ہوگی اور سفید رنگ کی خوشیاں ہوں گی، کیا یہ بہتر ہیں؟ ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس کو بنایا فتنہ ظالمین کے۔ پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ کفار کہتے تھے کہ ایک طرف کہتا ہے دوزخ کی آگ 69 حصے دنیا کی آگ سے زیادہ ہے، پھر کہتا ہے وہاں درخت بھی، شجرۃ الملعونہ کی تفسیر میں فرمایا بے شک وہ درخت ہے، نکلتا ہے فصل جہیم، جہنم کے درمیان سے، تلوہا، اس کی شاخیں، شگوفے اس کے، شاخیں اس کے، کم نہ رؤوس الشیاطین۔ اب جہاں خاصی تفصیل کرتے ہیں، بعض تو فرماتے کہ شیاطین سے یہاں مراد ہیں ایسے سانپ جو بڑے بد شکل اور ڈراؤنے ہوتے تھے، تو ان کی شاخوں کو ان سانپوں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ یہ محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ فرماتے ہیں۔ مولانا الحیات القبیحۃ المنظر، وہ جو سانپ ہیں بڑی بد شکل، اس طرح کے وہ ڈراؤنی شکل ہے، قریب المنظر۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ شیاطین سے یہاں مرادیں چڑیلیں، یہ جنات ہوتے ہیں، ان کی جو مادہ جننیاں ہوتی ہیں ان کو کہیں چڑیل کہتے ہیں، کہیں ڈائن کہتے ہیں، کہیں پاپو کہتے ہیں، کہیں بلا کہتے ہیں، کہیں پرڑی کہتے ہیں، کہیں غول بیابانی کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ بولیاں تو میں نے بہت سی بول دی۔ تو جیسے وہ بکھرے ہوئے بال ہوتے ہیں نا چڑیلوں کے، عورت کے بال بکھرے ہو تو عورتیں کہو تو چڑیل ہے، تو ڈائن ہے، دیکھ سر کے بال بکھرے، تو ان کی شاخوں کو چڑیلوں کے اور ڈائنوں کے سروں سے تشبیہ فرمایا بے شک وہ البتہ کھانے والے ہوں گے منہا، اس شجرۃ الزقوم سے، پس پر کریں گے اس شجرۃ الزقوم سے پھیل۔
یعنی اتنی بھوک ہوگی کہ وہ مجبور ہوں گے اس شجرۃ الزقوم سے پیٹ بھرنے، پھر اندر سوزش ہوگی۔ آج دیکھیے ذرا گرم قسم کا کھانا انسان کھا لے نا تو فوراً پانی کی ضرورت پیش آتی، وہ تو آخر زقوم ہے۔ پھر ان کے لیے وہ شجرۃ زقوم پر یشوبن ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی، گرم پانی دیا جائے گا۔ یشفی الوجوہ کے لفظ آپ پہلے پڑھ چکے، ہونٹ چلیں گے، اور قطع امعاءہم کے لفظ آگے پڑھیں گے۔ اتنا گرم ہوگا کہ وہ انتڑیوں کو ریزہ ریزہ کر کے پاخانے کے راستے سے نکال دیں، تو اس کے ساتھ اس پانی کو ملایا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم للجحیم، پھر بے شک ان کے لوٹنے کی جگہ جہنم ہی۔ اس لفظ کے بارے میں تفسیر کبیر، روح المعانی، بیضاوی، ابو سعود، مظہری وغیرہ میں بڑی بحث ہے۔ دو باتیں آسان ہیں جو میں کرتا ہوں۔ ایک بات تو وہ ہے جو محلی رحم اللہ تعالی وغیرہ نے فرمائی کہ یہ دوزخ میں جلتے رہیں گے، جس وقت پانی کی ضرورت ہوگی تو آگ سے نکال کر کے ان کو پانی کی طرف لے جایا جائے گا، وہ پانی کی جگہ آگ نہ ہوگی۔ پھر جب پانی پلا دیا جائے گا پھر جہنم کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ مولانا ہاں یہ محلی رحم اللہ تعالی نے مانا کہ جو آگ سے نکلیں گے پانی پینے کے لیے وہ آگ سے باہر ہوگا، پانی پلا کے پھر اندر کر دیا جائے۔ جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے تو بظاہر یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کو عذاب میں تھوڑا سا وقفہ مل گیا۔ مفہوم تو یہی ہے نا کہ تھوڑا سا آگ کے عذاب سے وقفہ مل گیا، حالانکہ نصوص چاہتی ہیں کہ ان کو کوئی وقفہ نہیں، لا یخفف عنہم العذاب۔ تو اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ معنی یہ کرتے ہیں کہ جس وقت یہ آگ میں جلیں گے واویلا کریں گے، ہم فیہا یسترخون کے لفظ آپ پڑھ چکے ہیں، لہم فیہا زفیر و شہیق، گلے کی طرح آوازیں نکالیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا ان کو زمہریر میں داخل کرنا۔ زمہریر میں داخل ہوں گے، وہاں بھی صبر نہیں ہو سکے گا، پھر تو عذاب سے چھٹکارا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ زمہریر کے طبقے میں جائیں گے تو وہاں بھی تو عذاب ہوگا، تو پھر وہاں سے پھر آگ کی طرف لے جایا جائے گا، تو ان کو تخفیف نہ ہو، یا نار کا ہوگا یا زمہریر کا ہوگا۔ بے شک انہوں نے پایا اپنے آبا کو گمراہ، اور وہ ان کے نقش قدم پر جو رہوں۔ یاد ہوگا 12ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ جمال قرشی رحمہ اللہ تعالی سرح والے اور دیگر فرماتے ہیں کہ یہ لفظ لا یستعمل الا مجہولا، یہ استعمال مجہول ہے، معنی اس کے معروف ہے، اور دوسرے کہتے نہیں مجہول بھی ہے، تو ان کے پیچھے یہ تیزی سے چلتے تھے۔ اور البتہ تحقیق سے ان سے پہلے اکثر گمراہ ہوئے، اور گمراہ اس لیے نہیں ہوئے کہ بے خبر تھے، نہ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے۔ پر دیکھ ایسا تھا انجام ان کا، المنذرین، جن کو ڈرایا گیا۔ ہاں مگر اللہ کے جو نیک بندے تھے مخلص، ان کا انجام برا نہیں ہوا، وہ بچ گئے۔ اور البتہ تحقیق سے پکارا ہم کو نوح علیہ السلام نے، بس البتہ ہم اچھے قبول کرنے والے دعا کی، اور ہم نے نجات دی اس کو اور اس کی اہل کو بڑی مصیبت سے، اور ہم نے بنائی اس کی اولاد ہی باقی رہنے والی، اور چھوڑا ہم جو اس پر پچھلوں میں، سلام ہو نوح پر فی العالمین۔ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے غرق کیا دوسروں کو، اور بے شک ان کے گروہ سے البتہ ابراہیم علیہ السلام تھے، جب آئے وہ اپنے رب کے پاس ایسا دل لے کر جو سلیم تھا، جب کہا انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے، کس کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹے الہوں کی، جھوٹے الہوں کا اللہ تعالیٰ کے ورے تم ارادہ کرتے ہو؟
پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پر نظر نظرتن فی النجوم، پس دیکھا انہوں نے دیکھنا ستاروں میں، پس فرمایا بے شک میں بیمار ہوں، پس پہلے وہ اس سے پیر دکھاتے ہوئے، پس مائل ہوئے وہ ان کے الہوں کی طرف، پس فرمایا کیا تم نہیں کھاتے؟ تمہیں کیا ہو چکا ہے کہ نہیں بولتے تم؟ پس مائل ہوئے ان پر مارتے ہوئے بالیمین قوت کے ساتھ، پس وہ متوجہ اس کی طرح یزفون تیزی سے چل رہے تھے، کہنے لگے کیا تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کو تراشتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو عمل تم کرتے اس کو بھی۔ کہا انہوں نے بناؤ اس کے لیے بنیادن ایک عمارت، بھٹا بناؤ بھٹا، پر ڈالو اس کو آگ کے شعلوں میں۔ پس انہوں نے ارادہ کیا اس کے بارے میں تدبیر کا، پس کیا ہم نے ان کو اسفلین ذلیلوں میں نچلوں میں، اور فرمایا بے شک میں جانے والا ہوں اپنے رب کی طرف، بتاکید میری رہنمائی فرمائے گا، اے رب میرے دے مجھے صالحین میں سے۔ پس ہم نے خوشخبری سنائی اس کو لڑکے کی جو تحمل والا تھا، پر جس وقت وہ پہنچا اس کے ساتھ اسایہ کام کو کام کاج کرنے کے قابل ہوا، فرمایا میرے پیارے بیٹے بے شک میں نے دیکھا خواب میں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ تو ماذا ترا، تیری کیا رائے ہے؟ کہا ہے میرے ابا جی کر گزرے جس کا حکم آپ کو دیا گیا، بتاکید آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے۔ پر جس وقت دونوں فرما بردار ہو گئے، وَتَلَّهُ اور اس کو لتاڑا، اس نے گویا کہ بچھاڑا اس کو للجبین جبین پر، اور ہم نے آواز دی اے ابراہیم کر صدق رویا، تاکید سے تو نے سچا کر دکھایا خواب، بے شک ہم ایسا ہی بدلہ دیتے محسنین۔ بے شک یہ چیز البتہ وہ آزمائش ہے کھلی، اور ہم نے فدیہ دیا اس کا ذبح عظیم سے، اور چھوڑا ہم نے اس پر پچھڑوں میں، سلام و ابراہیم پر، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور خوشخبری سنائی ہم نے اس کے اسحاق کی، اور نبی تھے صالحین سے، اور برکت کی ہم نے اس پر اور اسحاق پر، علیہما والا نبینا الصلوات و تسلیمات، اور ان کی اولاد میں نیکی کرنے والے بھی ہیں اور اپنے نفس پر ظلم کھلے طور پر ظلم کرنے والے بھی۔ رب ابھی آپ نے دو طبقوں کا ذکر پڑھا ہے، منذرین ڈرانے والے اور منذرین جن کو ڈرایا گیا۔ اب آگے چند واقعات ہیں، منذرین میں خدا کے پیغمبر ہیں اور منذرین میں ان کی نافرمان قوم ہے۔ پہلا واقعہ نوح علیہ السلام، ہم نے نوح علیہ السلام کو پکارا، وَلَقَدْ نَادَانَا، ہم کو پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ، یہ ہے گویا کہ نعمہ فعل مدح کا مخصوص، اس نے ہمیں پکارا، رب انی مغلوب فانتصر، وہ آگے آئے گا، تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، ہم جو ہیں اچھے قبول کرنے والے، ہم نے اس کو بھی اور اس کی آل کو بھی کرب عظیم سے تبھی۔ کرب عظیم کیا ہے؟ تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہ وغیرہ میں وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جو قوم کے شرک کی وجہ سے تکلیف تھی، اور مشرک قوم کو دیکھتے تھے، شرک کرتے دیکھتے تھے، ان کو سخت خوف تھی، قوم کو تباہ کیا، وہ سب تکلیف رکھو۔ دوسری یہ کہ کرب عظیم سے وہ سیلاب مراد ہے، کہ سیلاب میں ان کو بچایا، لوگوں کو تباہ کیا، اور ہم نے اس کی ذریت کو باقی چھوڑا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، بیٹی کوئی نہ تھی۔ ایک تو جس کا نام تھا کنعان، یام اس کا نام تھا، کنعان لقب تھا، وکیلا بنقش، وہ تو تباہ۔ باقی 3 بیٹے تھے، ایک تھے یافس رحمہ اللہ تعالی، کہتے ہیں کہ عرب والوں کے، ایران والوں کے اور یہ رومیوں کے باپ، ان کی نسل ان سے تھے۔ تیار کردہ صوت الاسلام کے سینٹر بازار دیگاں والا، جڑ محلہ، مسجد مولوی عبدالغنی والی، گجرانوالہ۔ دوسرے تھے حام، یہ حام جو تھے
حبشہ، سوڈان وغیرہ، یہ ان کی نسل سے نہ، میں غلط کہہ دیا، سام، جو سام تھے، سام کی نسل ہے، عربی، ایرانی، رومی، سام، اور حام کی نسل ہے سوڈانی اور حبشی کی، جافس کی نسل ہے ترکی، افغانی، یاجوج ماجوج، یہ ان کی نسل ہے، یہ جلالین تک میں ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا مجھے یہ دیکھیے، محلی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ فَالنَّاسُ كُلُّهُمْ مِن نَسْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَكَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ سَامٌ وَهُوَ أَبُو الْعَرَبِ وَفَارِسٍ وَالرُّومِ وَحَامٌ وَأَبُو السُّودَانِ، سوڈانیوں کے بعد، وَيَافِسُ أَبُو التُّرْكِ وَالْخُزَعِ، افغانی، خوزیہ کے معنی پشتو کے ہوتے ہیں، پشتون لوگ، و یاجوج و ماجوج، سمجھ آئے، یہ ان کی نسل ہے۔ فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کا مفعول یہاں محذوف ہے، بعض نکالتے وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا، بعض نکالتے ذکرن جمیلن، بات سمجھ آتی ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ثَنَاءً حَسَنًا، ہم نے اچھی تعریف نوح علیہ السلام کی پچھلوں میں کی، سلام ہو نوح علیہ السلام پر فی العالم، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہمارے مومن بندوں میں سے، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کیا، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ، بے شک حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ میں سے البتہ ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ اب تشبیہ کس بات میں ہے؟ شیعتی ان کے گروہ میں سے، تو یہ بھی آپ کو ملے گا، جیسے وہ پیغمبر تھے یہ بھی تھے، جیسے وہ منذر تھے یہ بھی منذر تھے۔ دوسری بات، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں بیٹا نافرمان تھا، بیوی نافرمان تھی، اور گھر کی تکلیف بڑی تکلیف، وہ مالکے والا کہتا ہے نا وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَزَازَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْتِ الْحُسَامِ الْمُنَّدِ، کہتے قریبیوں کا ظلم ہندی تلوار پڑنے سے بھی زیادہ سخت ہو، دوسرا کوئی ظلم کرے نا، زیادتی کرے، وہ پھر بھی برداشت ہو جاتی ہے، قریبی کرے تو پھر اور زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اچھا، تو اس سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں عورت تھی، وہ مخالف، بیٹا ہے وہ مخالف، ایسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہے مخالف ہے، آپ پڑھ چکے پہلے، تو جیسے ان کو گھریلو تکلیف دین کے سلسلے میں پہنچی، انہی کے گروہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، جب آئے اپنے رب کے پاس بقلب سلیم، سلیم قلب لے کر، من الشک والتردد والریب، بالکل صاف تھے، اپنے باپ اور قوم سے کہا کس کی عبادت کرتے ہو؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، ترکیب سمجھنا، آلہۃ یہ مفعول بہ ہے، تریدون کا، آلہۃ تریدون کا مفعول بہ، اور افکن یہ ہے مفعول لہو، افکن مفعول لہو، تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے بڑے تم الہ چاہتے ہو لاجل الافک، افک کی خاطر، جھوٹ کی خاطر، پس کیا خیال ہے تمہارا رب العالمین کے بارے میں؟ پس دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھنا ستاروں میں، فرما انی سقیم، میں بیمار۔ دیکھیے ایک حدیث ہے بخاری وغیرہ میں،
لم یکذب ابراہیم الا ثلاث کذبات. یہاں کذبہ کا لفظ جو ہے یہ سامعین کے ذہن کے لحاظ سے نفس الامر میں نہ، کذبہ کے لفظ جو ہے سامعین جو مخاطب تھے ان کے اذہان میں کہ انہوں نے اس کو واقعے کے خلاف سمجھا، فی نفسی نہ. وہ تین کون سے تھے؟ ایک تو آپ پہلے پڑھ چکے، بل فعلوا کبیرہم ھذا، یاد ہوگا. دوسرا یہ ستارے کو دیکھ کر فرمانی سقیم میں بیمار. راضی رحم اللہ تعالیٰ وغیرہ فرماتے ہیں، آلوسی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری اس ستارہ پرستی کو دیکھ کر کے مجھے تبھی کوفت ہے جیسے بیمار. تو سقیم سے مراد یہ ہے کہ تمہاری اس کاروائی کو دیکھ کر کے مجھے گویا کہ سقم حاصل ہو، کوفت حاصل. تیسرا وہ ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھی سارہ علیہ السلام، ایک جابر اور ظالم بادشاہ تھا. اس کا قاعدہ تھا کہ اگر خاوند ہو تو قتل کر کے استعمال کرتا تھا. تو اس سلسلے میں ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کون ہے؟ کہا میری بہن ہے. اور ان سے کہا کہ تو کہنا میرا بھائی ہے. انت اختی فی دین اللہ، بخاری کی روایت. اللہ کے دین کے سلسلے میں تو میری بہن ہے، اس کو یہ سمجھ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمائنی سقیم، کسی مزید تعویل کی ضرورت نہیں کہ مرنے سے پہلے آدمی بیمار ہوتا ہی ہے، کوئی نہ کوئی بیماری تو ہوتی ہے. یہ بھی تفسیروں میں آپ کو ملے گا. آسان بات یہ ہے کہ تمہاری اس کاروائی کو دیکھ کر کے مجھے تکلیف ہوتی ہے جیسے سقم میں بیماری. بس مائل ہوئے ان کے الہوں کی طرف. فرمایا تم کھاتے نہیں. عید کا دن تھا، سامنے رکابیاں پڑی ہوئی تھی، کسی میں حلوہ، کسی میں کھیر، کسی میں کچھ. کیا بات ہے، بولتے نہیں. بس مائل ان پر ضربن بالجمین. ابھی آپ نے یمین کے معنی قوت کے پڑھے، بڑی قوت سے. بس وہ آئے اس کی طرف، ابراہیم علیہ السلام کی طرف متوجہ. یزفون کا معنی یسرعون، بڑی تیزی سے چلتے، تیزی سے چلتے. پہلے آپ پورا واقعہ پڑھ چکے ہیں. کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عبادت کرتے ہو اس چیز کی جس کو خود تم تراشتے ہو؟ ماتن ہیتو نہ ہو، ماں کی طرف ضمیر راج موصول کی طرف. حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے اور جو عمل تم کرتے ہو اس کا خالق ہے. پہلے بات میں نے عرض کی ہے کہ آل حق یہ کہتے ہیں کہ انسان کا جو عمل ہے کاسب تو ہے، بندہ کاسب، خالق عمل کا صرف پروردگار، خالق نہیں. میں نے فرق عرض کیا تھا کہ کاسب خالق ہے، وہ متفرد اپنے فعل میں، کاسب متفرد نہیں. اور خلق کسی آلے کا محتاج نہیں، کسب آلے کا محتاج نہیں. آل حق کی دلیلوں میں ایک یہ بھی ہے، واللہ خلقکم، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا. وما تعمل، ماں کو مصدریہ قرار دیں پھر استدلال صحیح ہے. اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا، وعملکم، تمہارے عمل کو بھی پیدا کیا. ماں کو موصولہ یا موصوفہ قرار دیں پھر بھی استدلال صحیح ہے. وما تعملون ہو، جو عمل تم کرتے ہو نا اس کا خالق بھی رب ہے. کہنے لگے اس کے لیے عمارت بناؤ، پٹھا بناوے اور آگ کے شولوں میں، جہیم کے معنی شولے آگ کے پھینک. بس انہوں نے تدبیر کی، ہم نے ان کو ذلیل کیا. وہ آپ پہلے پڑھ چکے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، یعنی یہاں سے ہجرت کرتا ہوں. سیادین، رب مجھے میری رہنمائی فرمائے گا. اے رب دے مجھے صالحین سے. ہم نے خوشخبری دی اس کو لڑکے کی جو حلیم تھا، تحمل کرنے والا. بس جس وقت وہ بچہ اس کے ساتھ پہنچا، سائی، سائی کے معنی کام.
اب یہاں آپ کو 7 سنین بھی ملیں گے، 7 سال کی عمر، اور 13 کے لفظ بھی ملیں گے، 12 سال 13 سال کے، وہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ فرمایا یا بنیا، یا تصغیر کی شفقت کے لیے، اے میری پتری، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تیری کیا رائے؟ انہوں نے فرمایا ابا جی کر گزرے جو حکم آپ کو ملا ہے، آپ مجھے پائیں گے انشاءاللہ صابرین میں سے۔ کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور منا کے مقام پر، منا اس میں ان کو قربانی کرنے لگے، فلما اسلما، جب دونوں فرما بردار ہو گئے، باپ قربانی کرنے پر، بیٹا قربانی ہونے پر، دونوں نے رب کا حکم مان دیا، وَتَلَّهُ، اور پچھاڑا اس کو، گرایا اس کو، لٹایا اس کو جبین پر۔ دیکھیے جبین کہتے ہیں یہ کن پٹی، یہ جبینین کے درمیان یہ جبا، یہ جبا ہے، اور یہ ہے کن پٹی جبین، یہ جبین، کن پٹی کو جبین کہتے ہیں۔ آپ اپنی بولی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ صدغ الحبیب وحالی کلاہما کلیالی، عربی میں اس کو جبین بھی کہتے ہیں، صدغ بھی کہتے ہیں، اردو میں اس کو کن پٹی کہتے ہیں، پنجابی میں اس کو پڑپڑی کہتے ہیں، پڑپڑی۔ آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہاں ہاں یہ نہ آپ کے علاقے میں ہوتی بھی ہے یا نہیں؟ اچھا خیر، تو جبین کے بال ان کو یوں گرایا اور چھری جہاں تیز کی، فرمایا ہم نے آواز دی اے ابراہیم، قد صدقت رویا، تو نے خواب سچا کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے اس کو فدیہ دیا ذبح عظیم کا۔ 2 تفسیریں آپ کو اس کی ملیں گی، ایک یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے وہ دمبا لائے جو حابیل نے قربانی کیا تھا، تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گا، کوئی اس سے مستثنا نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ملے گی کہ ذبح عظیم کا یہ معنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ کو ایسی مقبول تھی کہ وہ قیامت تک اس کو برقرار رکھا۔ حدیثوں میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا حضرت یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اب یہاں سے ایک بات اور ثابت ہے، اہل بدعت اور مشرکین یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر غیب جانا کرتے، ان سے کوئی شے مخفی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے نبی ہونے میں تو شک ہی کوئی نہیں، کون انکار کر سکتے ہیں؟ اسماعیل علیہ السلام، اگر ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیں تو نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کوئی اثر رہتا ہے، نہ اسماعیل علیہ السلام۔ علم ہوتا پہلے کہ بچے نے قربان نہیں ہونا، صرف ہم نے ایک ڈرامہ کھیلنا ہے، تو ان کی اس قربانی کا کیا نتیجہ؟ علم ہوتا کہ بچہ ذبح نہیں ہوگا، علم ہوتا ہے اسماعیل علیہ السلام کو کہ میری قربانی نہیں ہونی، ویسے کھیل ہے باپ بیٹا کھیل، ایک سین کہتے ہیں یا سین کیا کہتے ہیں وہ جو ڈرامہ ہوتا ہے سین، تو یہ ایک سین ہے، ایک ڈرامہ ہے جو ہم کریں گے، تو نہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کچھ اثر نہ، ان کو غیب کا علم ہوتا تو ان کے فعل کا قطعاً کوئی کسر نہیں، ڈرامہ تھا کہنا، ہاں علم غیب نہ تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے میں نے قربانی کر گزرنی ہے، بیٹا سمجھتا تھا میری قربانی ہونی ہے۔ اچھا، فرمایا سلام ابراہیم پر علیہ السلام، ترکنا علیہ احسنان حسنا ذکرا جمیلا انا کذالک نجزی، بے شک ہمارے نیک بندوں میں سے، اور ہم نے خوشخبری دی ان کو اسحاق کی جو نبی تھے صالحین میں سے،
ہم نے اس پر بھی اور اسحاق پر بھی برکت ڈالی. ان کی اولاد میں کچھ محسن تھے, کچھ ظالم تھے لنفسی. یہاں ایک بات میری توجہ سے سمجھے. پادری صاحبان اس پر مصر ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی, اسحاق علیہ السلام کی ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہو تو وہ فضیلت آپ کی طرف منتقل ہوتی. آپ اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں اور ان کو یہ گوارا نہیں کہ وہ قربانی والے کی نسل میں سے ہوئی. اور یہاں بعد ہمارے اپنوں کو بھی مغالطے ہوئے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی اولیاء میں اکابر, غنیت و طالبین میں مصر ہیں کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی. کیونکہ تنقید کا معنی تو ہوتا نہیں صوفیاء میں. اس کثرت سے روایتیں دے کر کے جو یہود کی اختراعی تھی انہوں نے کیا. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غنیت الطالبین میں موضوع روایتوں کی بھرمار ہے. ذہبی رحم اللہ تعالی نے بھی شکوہ کیا میزان الاعتدال میں. حافظ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالی نے لسان میں کہتے ہیں کتاب تو انہی کی ہے, لیکن تنقید کا چونکہ بزرگوں میں مادہ نہیں ہوتا اس لیے کر کے اناپ شناپ سب طریقہ. اچھا, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ سمجھیں. شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی کا ترجمہ ہے. یا بنیا, اے میرے چھوٹے بیٹے. شاہ رفیع الدین صاحب رحمہ اللہ تعالی مانا کرتے اے میرے چھوٹے بیٹے. اب پادری صاحبان کیا کرتے ہیں؟ صغرا لیتے ہیں, صغرا لیتے ہیں کہ تمہارے مسلم مفسر ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی چھوٹے بیٹے کی. اور کبرا ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے یا اسحاق علیہ السلام؟ تو یہ تو ہم کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے, اسحاق علیہ السلام چھوٹے تھے. تو کہتے ہیں صغرا کبرا ملانے کے بعد نتیجہ تو یہ نکلا کہ قربانی اسحاق علیہ السلام کی ہوئی. بات سمجھ گئے آپ؟ اچھا, میں صرف دو باتیں عرض کرتا ہوں قرآن کریم کی روشنی. غور سے سمجھنا. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم. جب وہ ان کے ساتھ سائی کو پہنچا قالا یا بنیا, نام تو نہیں لیا لیکن یہ کہا کہ ہم نے غلام حلیم کی بشارت دی اور آگے اسی کی قربانی کی. آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ, اور ہم نے اس کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی. واو عطف کا ہے. تو معلوم ہوا کہ وہ جس کی قربانی ہوئی وہ اور تھا, اسحاق علیہ السلام اور ہیں. بات سمجھ آتی ہے میری؟ وَبَشَّرْنَاهُ واو عطف کا ہے. اس قربانی والے بچے کے بعد اور خوشخبری دی ہم نے اس کو اسحاق کی نبی من الصالحین. تو قربانی تو اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی, قربانی تو دوسرے کی ہوئی جس کا ذکر پہلے. بات آپ نے سمجھی؟ اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ پہلے آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنائی اسحاق کی, وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوب. یہ لفظ بھی اس بات کا واضح قرینہ ہے کہ قربانی یعقوب اسحاق علیہ السلام کی نہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں ہوئی کہ جب ان کو یہ علم ہے
کہ میرا بچہ ابھی قربان ہو جائے گا تو آگے اس کی نسل کہاں سے چلے گی؟ پھر یعقوب کہاں سے آئیں گے؟ بشرنا باسحاق ومن ورائے، تو یہ لفظ چاہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام ہوتے ہیں تو قربانی اسحاق علیہ السلام کی نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کام کاج کے برابر ہوا تو اس وقت قربانی تھی، اور وہ تو جوان ہوتے ہیں، شادی ہوتی ہے، پوتا ہوتا ہے، تو اسحاق علیہ السلام کی قربانی کیسے ہوئی؟ کیا کہا میں نے؟ یہاں پر اعتراض میرے چھوٹے بیٹے تو جو صبرا لیتے چھوٹے بیٹے صبرا جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ چھوٹے اسحاق کو یا اسماعیل، تو لازمن یہ کہنا پڑتا ہے کہ اسحاق علیہ السلام جو وہ چھوٹے اسماعیل علیہ السلام پڑے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ پورا ملا کر کے یہی نکلتا ہے کہ جو چھوٹے ہے یعنی اسحاق علیہ السلام اس کی قربانی کی ہے. اس لیے دو باتیں ہوتے ہیں. پہلے یا فبشرناہ بغلام حلیم، پہلے قربانی والے بچے کا ذکر پہلے ہے، آگے وبشرناہ، اور ہم نے خوشخبری سنائی اسحاق کی علیہ السلام. تو معلوم ہوا کہ وہ قربانی والا بچہ اور ہے، اسحاق علیہ السلام اور ہے. دوسری جگہ بشرنا اور اسحاق والا اسحاق یعقوب بعد میں ساتھ ہوتے کے لیے خوشخبری سنائی ہے. تو اگر جائے گی سب ہوا ہے تو بچپن میں جو ذبح ہوتا اس کا پوتا کہاں سے ہوتا؟ اچھا، اب وہ دونوں نے چھوٹے کا معنی کیا تو وہ یا کے معنی کیے جو شفقت کیے. جیسے ہم کہتے اے میری پتری، تو یا تصغیر کا معنی کیا ہے، اس سے وہ اصطلاحی معنی چھوٹے کے نہیں ہیں، وہ تو لغوی معنی اے میرے چھوٹے بچے، اے میرے پتری، تو یا تصغیر کا معنی انہوں نے کیا. اور البتہ تاکید سے ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، اور نجات دی ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی پریشانی سے، اور مدد کی ہم نے ان کی، پر تھے وہی غالب. اور دی ہم نے ان دونوں کو کتاب مستبین روشن، اور رہنمائی کی ہم نے ان دونوں کی صراط مستقیم کی. اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں سلام و موسیٰ ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بے شک الیاس علیہ السلام رسولوں میں سے تھے. جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کیا نہیں ڈرتے تم، کیا پکارتے ہو بال کو اور چھوڑتے ہو تم احسن الخالقین کو، اللہ جو اللہ ہے، ربکم تمہارا رب و رب آبائکم الاولین، اس کو چھوڑتے ہو. بس لوگوں نے اس کو جھٹلایا. بس بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے مگر بندے اللہ کے جو مخلص ہیں. اور چھوڑا ہم نے ان پر پچھلوں میں سلام و الیاسین پر علیہ السلام، بے شک ہم ایسی بدلہ دیتے محسنین کو، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور بے شک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے تھے، جب ہم نے ان کو نجات دی اور ان کی اہل کو سب کو، مگر بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں سے تھی. پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو. اور بے شک تم البتہ گزر کے ان پر مصبحین، صبح کے وقت اور رات کو، افلا تعقلون، کیا پر تم نہیں عقل رکھتے؟ منذرین اور منذرین کا ذکر چلا رہا ہے. ان میں چند بزرگوں کے نوح علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام ہیں، اسحاق علیہ السلام ہیں، ان کے نام گزر چکے. اب فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی احسان کیا، نبوت دی، رسالت دی، بے شمار احسان. ان کو اور ان کی قوم کو ہم نے بڑی پریشانی سے بچایا، جو فرعون تھا اس کا ظلم تھا، اور کرب عظیم سے وہ سمندر میں جو بچاؤ تھا وہ بھی ہے کہ وہ غرق ہوئے، ان کو رب نے بچایا، مدد کی ہی غالب. ہم نے دونوں کو کتاب دی مستقیم. اصل کتاب تو ملی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اس کتاب کی تبلیغ ہارون علیہ السلام پر بھی تھی، تو اس لیے یہاں آتیناہ ما کر دیا، ورنہ ملی موسیٰ علیہ السلام کے آتیناہ موسیٰ الکتاب، صراط مستقیم کی رہنمائی. وترکنا علیہما سنان حسنا ذکرا جمیلا فی الآخرین، سلام علی موسیٰ.
علیہ السلام انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے، اور بے شک الیاس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے۔ اپنی قوم سے کہا کیا ڈرتے نہیں؟ الا تتقون الشرک کفرا، کفر شرک سے نہیں ڈرتے؟ اتدعون بالا، تفسیر اتقان وغیرہ میں اتقان کے بال ایک آدمی کا نام تھا جو ان میں بڑا مشہور تھا، بڑا نیک تھا، اس کا انہوں نے مجسمہ بنایا اور مجسمہ بنا کر کے پھر اس کی پوجا شروع کی، جیسے لات منات کے متعلق اپنے مقام پر باہوالا پاس آئے گی تو کیا بال کو پکارتے ہو اور چھوڑتے تو مخزن الخالقین کو جو اللہ ہے، ربکم رب آبائکم الاولین۔ لوگوں نے ان کو جھٹلایا، پس بے شک وہ البتہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں، ہاں مگر اللہ کے بندے نیک جو ہیں وہ بچ جائیں۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ ذِكْرًا حَسَنًا ثَنَاءً جَمِيلًا فِي الْآخِرِينَ سلام علی الیاسین۔ یہاں بڑی لمبی چوڑی بات ہے۔ الیاسین سے کیا مراد ہے؟ تو ایک بات یہ ہے، تمام تفسیروں میں آپ کو ملے گی کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو الیاس بھی کہتے تھے، الیاسین بھی کہتے تھے، جیسے طور سینا بھی ہے، طور سینین بھی ایک ہی ہے۔ دوسری تفسیر، الیاسین سے مراد ہے وہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، الیاسی، ان پر بھی سلام ہو، اور الیاسیوں پر بھی جو ان کے پیروکار تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ تعالی کیرانوی، جنہوں نے یہ تبلیغی جماعت کی گویا کہ بنیاد ڈالی، ہمارے اکابر میں سے تھے۔ الحمدللہ آج دنیا کے کونے کونے میں تبلیغی جماعت پہنچی، بڑا کام کرتی ہے۔ اب کچھ لوگوں میں کچھ غلو بھی آ گیا ہے، غلو بری شے۔ وہ ہمارے پاس ایک بزرگ بیٹا کرتے تھے، اللہ مغفرت فرما، فوت ہو گئے۔ وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، بڑا کام ہے، لیکن مولانا افسوس ہے دین کا کام نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا بابا جی دین کا کام آپ